قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 22، 23، 24، 25 انشاءاللہ تعالی پڑھی جائیں گی، جن میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ گناہوں کی دو مشہور قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ بھی بہت سے ہیں اور گناہ صغیرہ بھی بہت سارے ہیں، اور علماء کرام نے ان گناہوں کو الگ الگ کتابوں کی شکل میں جمع بھی فرمایا ہے۔ عربی میں دو کتابیں بہت مشہور ہیں، ایک الزواجر علامہ ہیثمی کی، علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی الزواجر، یہ 2 جلدوں میں ہے، اور 2 جلدوں میں انہوں نے اکثر گناہ کبیرہ اور بہت سے گناہ صغیرہ اس میں بیان فرمائے ہیں، اور ایک کتاب الکبائر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو 1 جلد میں ہے، اس میں انہوں نے بہت سے گناہ کبیرہ بیان فرمائے ہیں۔ اور سیدی و سندی مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے گناہ بے لذت۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ اس میں حضرت نے اردو میں کبیرہ گناہوں کی اور صغیرہ گناہوں کی باقاعدہ فہرست تحریر فرما دی، اور بعض بڑے بڑے گناہوں کا وبال اور وعیدیں بھی اس میں ذکر فرمائی ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی مفید رسالہ ہے، اس کو پڑھتے جائیں، اپنا جائزہ لیتے جائیں، اور اس کو جب پڑھتے جائیں تو دیکھیں میں کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہوں، جن گناہوں میں مبتلا ہوں ان پر نشان لگاتے جائیں۔ اس طرح سے آپ کو ایک ہی نشست میں یا چند نشستوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کن کن کبیرہ گناہوں میں اور کون کون سے صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان سب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اس طرح سے آپ تھوڑی سی دیر میں اپنے گناہوں سے واقف بھی ہو جائیں گے اور گناہوں سے پاک بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور گناہوں کا بیان پڑھنے کا مطلب بھی بس یہی ہے، مقصد بھی اتنا ہی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا علم ہو جائے اور پھر ہم ان سے توبہ کر لیں، تاکہ دنیا میں بھی گناہوں کے وبال سے بچیں اور آخرت میں بھی اس کے عذاب سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان احادیث میں جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، حضرت نے چند بڑے بڑے گناہ ذکر فرمائے ہیں۔ حدیث نمبر 22، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 جھوٹی قسم کھانا۔ حدیث نمبر 23، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جھوٹی قسم کی جگہ جھوٹی گواہی دینا مذکور ہے، یعنی ایک گناہ کبیرہ یہ ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی دے۔ حدیث نمبر 24، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں: یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ میں عین لڑائی کے وقت پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر جنہیں ایسی بری باتوں کی خبر بھی نہیں زنا کی تہمت لگانا۔ حدیث نمبر 25، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ یہ چیزیں بھی کبیرہ گناہوں میں داخل ہیں: زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا۔ ان 4 حدیثوں میں یہ بڑے بڑے گناہ مذکور ہیں، انہی کی میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی تو اسے کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں، اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہیں، اللہ تعالیٰ روزی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بگڑی بنانے والے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی آدمی سمجھے، جیسے کافر اپنے باطل معبودوں کو لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ جیسے ہندو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو ان کو وہ اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ اکثر کافروں کا یہی حالت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مخلوقات میں سے بعض کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ یہ شرک جلی ہے اور اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو جاتا ہے، اور اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز اس کا یہ گناہ معاف نہیں فرمائیں گے، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے جتنے بھی کافر ہیں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ بچہ، اللہ بچہ۔
بعض مسلمان بھی اللہ بچائے شرک جلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ہمارے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بزرگوں کے مشہور مزارات ہیں، ان کے مزارات پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان وہاں جاتے ہیں. تو ان میں سے بعض تو ایصال ثواب کے لیے جاتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایصال ثواب برحق ہے. یہاں سے بھی ہو سکتا ہے ان کے مزار پہ جا کر سنت کے مطابق ان کے مزار پر حاضری دے کر وہاں بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. لیکن بعض مسلمان باقاعدہ اس بزرگ کو معبود سمجھتے ہیں، اور اگر معبود نہیں سمجھتے تو معبود جیسا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور وہ بعض لوگ زبان سے بھی کہتے ہیں الیاذ باللہ، ایسی گستاخی کی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں. یعنی یہ بزرگ اس پائے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مجبور ہے ماننے پہ. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ بزرگ کہہ دیں گے یا اللہ یہ کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بے بس ہیں الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ضرور ان کی بات مانیں گے. تو اس لیے وہ بزرگوں کے مزار پہ جاتے ہیں کہ یہ ہماری بات منوا دیں گے اللہ تعالیٰ سے. اس لیے انہی بزرگ سے وہ روزی مانگتے ہیں، انہی بزرگ سے وہ اولاد مانگتے ہیں، اور انہی بزرگوں سے ہر مصیبت اور بیماری کے اندر سلامتی مانگتے ہیں. انہی کے نام کی منتیں مانتے ہیں. کہتے ہیں اے داتا اگر تو نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں 10 دیگیں تیری مزار پہ چڑھاؤں گا. اگر تو نے میری فلاں منت پوری کر دی تو میں تیرے مزار پہ چادر چڑھاؤں گا. اور ایسے لوگوں کو آپ دیکھو گے جا کر کے کہ جب وہ مزار کے پاس جائیں گے تو پہلے وہ چوکھٹ پر سر رکھیں گے، بلکہ باقاعدہ ان کی مزار کی طرف سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، ان کی چوکھٹ چومتے ہیں، اور پھر چادر کے اندر ہاتھ رکھ کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے داتا اے فلاں بزرگ میری یہ حاجت پوری کر دے. تو ان بزرگوں کو وہ معبود سمجھتے ہیں اور معبود کی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. یہ بھی شرک جلی میں داخل ہے. ایسا کرنے سے آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے اور آدمی اللہ بچائے کافر ہو جاتا ہے. یہ شرک جلی ہے. بس اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ان کے کوئی بھی ان کی عبادت میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، وہ جیسا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والے، اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دینے والے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دینے والے، اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والے، اللہ تعالیٰ ہی صحت دینے والے، اللہ تعالیٰ ہی ترقی دینے والے. ہر مشکل اللہ تعالیٰ کی، اس کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان کی شان تو اس شعر کا مصداق ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں. تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں. ہر بندے کے لیے بس اللہ تعالیٰ کافی ہے. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے علیہ اللہ بھی کافی نبدا. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. لہذا جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی صحت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عافیت دینے والے ہیں. سارے کام اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں. مخلوق ان کے سامنے عاجز ہے. اگر مخلوق بھی وہ کام کرتی ہے تو ان کی توفیق سے کرتی ہے. کسی کی مجال نہیں جو کسی کے کام آ جائے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. لہذا شرک جلی سے ہمیشہ بچنا چاہیے، اور جتنے کام موجب شرک ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اور دوسرا ہے شرک خفی. شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری کو، دکھاوے کو، نام و نمود کے لیے، نام روشن ہونے کے لیے کوئی کام کرنے کو. یہ ریاکاری اور دکھاوا ہمارے اندر بہت پایا جاتا ہے، عورتوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. خاص طور سے خوشی کے موقع پر اور خاص طور سے غمی کے موقع پر بہت سے کام صرف دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، نام و نمود کے لیے کیے جاتے ہیں. لہذا اپنی عبادت میں بھی، ذکر میں بھی، تلاوت میں بھی، دیگر عبادتوں میں بھی، نیک کاموں کے اندر بھی ہمیشہ ریاکاری سے بچنا چاہیے. لہذا کوئی کام آدمی اس نیت سے کرے تاکہ لوگوں کی نظر میں اچھا لگوں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، اسے کہتے ہیں ریاکاری، اسے کہتے ہیں دکھاوا. یہ شرک خفی ہے. یعنی اس عمل سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے. اور یہ ریا گناہ کبیرہ ہے، حرام اور ناجائز ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عبادت تو اللہ کے واسطے ہے، نیک اعمال بھی واسطے اللہ کے ہیں. ہر کار خیر اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بجائے اللہ تعالیٰ کے واسطے کرنے کے مخلوق کے لیے کر رہا ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، لوگ مجھے حافظ قاری سمجھیں،
لوگ مجھے مولانا سمجھیں، لوگ مجھے مقرر اور خطیب سمجھیں، اور لوگ مجھے مجاہد اور کیا کہتے ہیں سخی سمجھیں۔ تو یہ اپنی ان نیک اعمال کے کرنے میں بجائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے مخلوق کو راضی کرنے کی نیت کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی شرک کی طرح ہو گیا۔ لہذا غمی کا موقع ہو تو، خوشی کا موقع ہو تو وہ کام کریں جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہوں، جو ناجائز ہوں، ناجائز رسم ہو، بدعت ہو، ہرگز نہیں کریں، چاہے کوئی کتنا ہی برا کہے، اور جو جائز کام کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کریں، بس پھر ٹھیک ہے۔ ریاکاری اتنا سنگین گناہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں سے دوزخ کا افتتاح فرمائیں گے، علیاذ باللہ۔ سب سے پہلے 4 آدمی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اس طرح سے قیامت کے دن دوزخ میں عذاب کے لیے ڈالنے کا 4 آدمیوں سے افتتاح ہوگا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک قاری، ایک مجاہد، ایک شہید۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بارگاہ میں بلائیں گے اور فرمائیں گے تم نے ہمارے واسطے کیا کیا؟ تو چاروں یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے، آپ نے یہ دیا، آپ نے وہ دیا، آپ نے طاقت دی، آپ نے علم دیا، آپ نے ہمیں قرآن شریف خوشی دھانی سے پڑھنے کی توفیق دی، آپ نے مال دیا، سخاوت کی توفیق دی، یہ کیا وہ کیا، سب ہم نے آپ کے لیے کیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، یہ کام تم نے ہمارے واسطے کہاں کیے تھے؟ اس لیے کہے تھے تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، شہید کہیں، مجاہد کہیں، تمہیں قاری کہیں، تمہیں عالم کہیں، فقط قیل۔ اور دنیا میں تم کو یہ کہہ دیا گیا، عالم کو عالم کہہ دیا گیا، قاری کو قاری کہہ دیا گیا، سخی کو سخی کہہ دیا گیا، اور حاتم طائی کا لقب مل گیا، اور شہید کو شہید کہہ دیا گیا۔ تو تم نے لوگوں کے سامنے اپنی تعریف چاہی تھی کہ لوگوں میں تمہاری تعریف ہو اور لوگ تم کو ایسا کہیں ویسا کہیں، ویسا تم سے کہہ دیا گیا۔ تو تم نے تو مخلوق کے نظروں میں اچھا ہونے کے لیے یہ کام کیے تھے، تو تمہیں لوگوں کے نظروں میں اچھا کہہ دیا گیا۔ ہمارے واسطے تو تم نے نہیں کیا تھا، ہمارے پاس کیا ہے؟ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو حکم ہو کہ ان کو اوندھا کر کے دوزخ میں ڈال دو۔ اب یہ تو بطور مثال کے آپ نے فرما دیا، باقی سارے اعمال کے اندر آپ اسی پہ قیاس کر لو۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، صلہ رحمی کرنا، ہدیہ دینا، تحفہ دینا، اچھے خندہ پیشانی سے ملنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام اگر آدمی اس لیے کرتا ہے تاکہ خدا کی مخلوق میں اس کا چرچا ہو، لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی شہرت ہو، اور لوگ اس کو عابد زاہد کہیں، حاجی نمازی کہیں، تو یہ ریاکاری ہے جو کہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس میں آدمی کی عبادت پانی پھر جاتا ہے۔ یعنی آخرت میں ان کی عبادت کا کوئی وزن نہیں ہوگا ریاکاری کرنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کے واسطے نہیں ہے، وہ تو مخلوق کے واسطے اس نے کیا، اور جب مخلوق کے واسطے کیا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے، اور جب اللہ کے واسطے نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے فرض و واجب ادا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی، اور نہ صرف مقبول نہیں ہوگی بلکہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث میں وعید ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اور اس کو یاد رکھ کر ہمیشہ ریاکاری سے، دکھاوے سے بچنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو کہتے ہیں جب الحزن، یعنی غم کی وادی، اس کا نام ہے غم کی وادی۔ پہلے تو جہنمی خود اللہ بچائے کتنے ہولناک و خوفناک عذاب کی جگہ ہے، پھر اس میں ایک وادی ایسی ہے کہ اس کا نام ہے غم کی وادی۔ اس غم کی وادی کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جہنم روزانہ 100 دفعہ اس سے پناہ مانگتی ہے، یعنی وہ جہنم جو خود عذاب کی جگہ ہے وہ بھی اس کے شدید عذاب سے، اور اس وادی کے اندر جو شدید عذاب ہے اس سے روزانہ 100 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ کرام تو کانپ اٹھے، پوچھا حضور اس میں کون جائے گا؟ جب الحزن میں کن کو داخل کیا جائے گا؟ جس کے عذاب سے باقی جہنم روزانہ 100 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے ریاکار اس میں داخل کیے جائیں گے۔ میری امت میں جو لوگ دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، تعریف چاہنے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کو اس جب الحزن میں ڈالا جائے گا۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے ریاکاری اور دکھاوا، اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اخلاص سے عمل کرنا فرض ہے۔ جو نیک عمل بھی کریں واسطے اللہ ہی کرے، اس کا نام ہے اخلاص۔ اخلاص سے عمل کرنا فرض ہے، ریاکاری سے بچنا فرض ہے۔ مگر یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، ریاکاری ہوتی ہے اپنے اختیار سے،
غیر اختیاری وسوسہ جو ریاکاری کا آتا ہے، دکھاوے کا آتا ہے، وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ بہت پریشان کرتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو خیال آتا ہے فلاں دیکھ رہا ہے، تلاوت کرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، تعریف کرے گا، ذکر کر رہے ہیں تو خیال آتا ہے کہ فلاں دیکھ لے گا اور وہ کہے گا بھائی بڑے بڑے ذاکر شاکر لوگ ہیں، بھائی ذرا صدقہ دے دیا تو بس پھر خیال آتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میں تو صدقہ گیا۔ تو یہ ہے وسوسہ۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی جملے میں مسئلہ حل فرما دیا۔ یہ فرماتے وسوسہ ہے ریا، ریا نہیں، ریاکاری کا وسوسہ ریاکاری نہیں۔ کیوں غیر اختیاری ہے؟ تو غیر اختیاری طور پر خود بخود جو خیال آتا ہے دکھاوے کا، نام و نمود کا، تعریف کا وسوسہ آتا ہے، یہ وسوسہ ریاکاری نہیں ہے، یہ معاف ہے۔ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہے، 100 دفعہ نہیں 1000 دفعہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے آدمی کے اخلاص میں کوئی خلل نہیں آتا۔ ہاں اپنے اختیار سے کوئی نیت کرے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں، ذکر اس لیے کر رہا ہوں، تلاوت اس لیے کر رہا ہوں، صدقہ اس لیے دے رہا ہوں، اور حج اس لیے کر رہا ہوں، عمرہ اس لیے کر رہا ہوں، جہاد اس لیے کر رہا ہوں، تبلیغ اس لیے کر رہا ہوں، تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے علامہ کہیں، مبلغ کہیں، مجاہد کہیں، حاجی نمازی الحاج کہیں، تو بے شک وہ ریاکاری ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ایسی ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے کوئی ریاکاری حرام اور اخلاص فرض۔ میں نے تو پیچھے بہت سارے کام ایسی اسی نیت سے کیے ہوئے تاکہ لوگوں میں میری تعریف ہو اور لوگ مجھے اچھا کہیں۔ خدمت خلق کے کاموں میں بہت ریاکاری ہوتی ہے۔ جو تنظیمیں خلق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں نا، ان میں ریاکاری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ اتنا سا کام کریں گے، اتنا بڑا ڈھنڈورا پیٹیں گے، اتنا سا کام کریں گے اور نمائش لگا کر کے اور میڈیا کو بلا کر کے اور جناب ساری دنیا میں اپنا چرچا کریں گے کہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، چراغ تلے اندھیرا، وہاں جاؤ تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا آج کل بہت رواج ہے، بڑا فیشن ہے اس کا، کریں گے اتنا سا اور دکھائیں گے اتنا بڑا۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ماضی میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ریاکاری حرام ہے، نمائش ناجائز ہے، دکھاوا حرام ہے، اب وہ تو ہو چکے، اب کیا کریں؟ تو وہی برا کبیرہ ہے۔ تو جیسے اور گناہوں کبیرہ کے لیے توبہ ہے، اس کے لیے بھی توبہ ہے۔ آج توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ماضی میں جتنے بھی میں نے دکھاوے کے لیے کام کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ذکر کیے ہیں، تسبیح پڑھی ہے، تلاوت کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، یا اللہ میری توبہ، اب مہربانی کر کے معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، تو گناہ معاف ہو جائے گا، عمل مقبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کوئی بات تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں، ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ لہذا ماضی میں جتنی ریاکاری ہوئی ہے اور دکھاوا ہوا اس سے بھی آج توبہ کر لیں، اور جتنا بھی ریاکاری کا وسوسہ ہے پرواہ نہ کریں، وہ ریاکاری نہیں ہے۔ ہر عمل سے پہلے بس ایک مرتبہ نیت کر دیں کہ اللہ یہ آپ کے واسطے پڑھ رہا ہوں، یہ عمل آپ کے واسطے کر رہا ہوں، اب چاہے 1000 مرتبہ وسوسہ ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، بلا سے دیکھے، وہ تو اللہ کے واسطے ہے۔ زیادہ وسوسہ تنگ کرے تو کہتے ہیں شروع میں نیت تو کر لیا اللہ کے واسطے کرنے کی، اب کیا کہہ رہا ہے؟ بس وہ شیطان جب یہ سنے گا تو وہی سے بھاگ جائے گا۔ تو اخلاص کچھ مشکل نہیں ہے، ہر وقت 100% ہمارے اختیار میں، بس جو عمل کرو نیت کر لو کہ اللہ آپ کے رضا کے لیے کرنا ہوں، بس ختم۔ اس کے بعد اب یہ دیکھو کہ وہ شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اخلاص سے بھی کرے اور شریعت کے مطابق بھی کرے تب وہ عمل مقبول ہوگا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے تو کر رہا ہے لیکن خلاف شرع کر رہا ہے، جیسے تیجا، 10واں، 40واں برسی، آج کل کی سالگرہ اور آج کل کی خیرات اور جناب اجتماعی مروجہ قرآن خوانی، یہ سب لوگ بظاہر اخلاص ہی کرتے ہیں لیکن خلاف شرع کرتے ہیں۔ شریعت نے نہیں بتایا 40واں، شریعت نے نہیں بتایا تیجا، شریعت نے نہیں بتائی برسی بنانا، شریعت نے نہیں بتایا عید میلاد النبی، شریعت نے نہیں بتایا خیرات، یہ اپنی بنائی ہوئی من گھڑت طریقے ہیں، یہ اپنی طرف سے بنائے گئے ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر کے اختیار کیے ہیں، لہذا یہ ناجائز۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے خدا نخواستہ اخلاص سے کوئی شراب پینے لگے تو بولو بھائی شراب پینا حلال ہو جائے گا؟ یہ نیت کر لے چور اور ڈاکو کہ بھائی میں اس لیے ڈاکہ مارتا ہوں، چوری مارتا ہوں کہ ان مالداروں سے مال لوٹ کے پھر خوب خیرات کروں گا، خوب صدقہ کروں گا، خوب حج عمرے کروں گا، تو کیا یہ اس کے لیے ڈاکہ مارنا حلال ہو جائے گا؟ چوری کرنا جائز ہو جائے گا؟ اخلاص کے ساتھ اس عمل کا شرع کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا انشاءاللہ تعالیٰ مقبول و ذریعہ نجات بنے گا اور باعث اجر و ثواب بنے گا، ورنہ تو ناجائز ہونے کی بنا پر باعث گناہ، باعث وبال ہی رہے گا۔ لہذا
شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ماں باپ کا بہت ہی بڑا درجہ رکھا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے۔ قرآن شریف میں بھی اللہ پاک نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کے بعد وبالوالدین احسانہ فرمایا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن و حدیث ماں باپ کی فضیلت سے، ان کے حقوق کی اہمیت سے اور ان کو تکلیف نہ پہنچانے کی تاکید سے بھرے ہوئے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جو اللہ پاک نے فرما دے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تم اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو، یعنی اگر کوئی انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ جس کی وجہ سے اف تمہارے دل سے نکلے یا زبان سے نکلے تو اف بھی مت کہو ان کی بات پر۔ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، غصے کا اظہار کرنا، ستانا تو بہت دور کی بات ہے، صرف اف بھی زبان سے نہ نکلے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے پیاری پیاری باتیں کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے ماں باپ مجھ کو ایسی باتیں کہتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے خاموش رہو۔ وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ تم پر ظلم بھی کرے تب بھی تم اف نہیں کرو۔ 3 دفعہ فرمایا اگرچہ وہ ظلم بھی کریں تب بھی تمہیں ان کی گستاخی جائز نہیں، ان کو ستانا، ان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ تو وہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا والد صاحب والدین جو بات کہیں گے وہ 3 حال سے خالی نہیں دیکھو گئی۔ کسی کے ماں باپ اگر بھی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، اپنے اولاد کو اگر کوئی بات کہیں گے 3 حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ دین ہی کی کوئی بات کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، بیٹیوں سے کہیں گے بھائی تم شریف پردہ کیا کرو، فلاں گناہ سے بچو، فلاں گناہ سے بچو۔ یا تو دین کی بات کہیں گے تو بھائی وہ دین کی بات تو ماں باپ کہے نہ کہے وہ تو ویسے ہی ہمارے ذمہ ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے پابند ہیں۔ ماں باپ نہ کہے تب بھی پابند ہیں، ماں باپ کہے تو اور زیادہ ہمیں پابندی کرنی چاہیے، تاکہ ماں باپ نے کہا ہے تو ان کو ہمارے نہ کرنے سے تکلیف نہ ہو۔ یا وہ ایسی بات کہیں گے کہ جو کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، بس جائز اور مباح ہے اور ہماری قدرت میں ہے اسے کرنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ کام اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے جائز ہے، جائز کا مطلب یہ چاہے کرو چاہے مت کرو، لیکن اگر ماں باپ کہہ دیں بھائی یہ کرنا ہے تو اب وہ کرنا واجب ہو جائے گا، ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے واجب ہو جائے گا۔ وہ نہ کہتے تو مرضی تھی، کرتے نہ کرتے، لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کرو تو وہ سب کرنا واجب ہو جائے گا ان کے حکم کی وجہ سے۔ اتنا بڑا درجہ ہے ماں باپ کا۔ اور تیسری صورت یہ کہ خدا نہ خاصہ کسی کے والدین کسی حرام و ناجائز کام کا حکم دیں، کسی خلاف شرع بات کا حکم دیں، جیسے وہ اپنی نادانی کی وجہ سے کہیں گے داڑھی منڈاؤ، کہ کیا تم نے داڑھی رکھ لی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ بعض ماں باپ بیچارے جاہل ہوتے ہیں نا، وہ یوں کہہ دیتے ہیں نو عمر بچے کو کہ بھائی تجھے عمر ہی کیا ہے، ابھی سے داڑھی رکھ لی تو نے، داڑھی منڈا۔ یا کسی کی بیٹی شریف پردہ کرنے لگے تو ماں باپ منع کریں گے پردہ مت کرو، تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ بالکل جھوٹ، یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ کیا پردے والی عورتوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں کیا؟ تو بعض ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ نادانی میں اپنی اولاد کو ناجائز کاموں کا بھی حکم دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو اس صورت میں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں اور انہیں کہنا ماننا جائز نہیں، لیکن گستاخی بھی جائز نہیں، بدتمیزی بھی جائز نہیں، بد تہذیبی بھی جائز نہیں۔ بس ادب سے نرمی سے عرض کر دے کہ ابا اماں میں یہ کام نہیں کر سکتا، ناجائز ہی ہے۔ جو کہہ رہا واقعہ یاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، کیونکہ حضرت رات کو عوام کی اور رعایا کی دیکھ بھال بھی فرماتے تھے، اسی لیے تو خلیفہ راشد تھے۔ تو ایک دن ایک مکان کے پاس سے رات کو گزر رہے تھے، رات کا آخری حصہ تھا، صبح ہونے والی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عام طور پر باڑوں کے اندر دودھ سویرے سویرے نکالا جاتا ہے تاکہ ناشتے تک دودھ گھروں میں پہنچ جائے۔ تو حضرت گزر رہے تھے، اچانک ان کو اندر سے
کچھ آواز سنائی دی تو انہوں نے کان لگایا کہ بھائی کس قسم کی آواز ہے. اگر کوئی پریشان حال ہے یا مصیبت زدہ ہے تو میں مدد کروں, یا خدا نخواستہ کوئی اسلام کے مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہ رہا ہے تو پھر میں اس سے حفاظت کا انتظام کروں. تو اس لیے آپ نے کان لگایا تو وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی وہاں تو, کہ گھر میں باپ یہ کہہ رہا تھا بیٹی سے کہ بھئی آج بکری نے دودھ کم دیا ہے, پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی ملا دے. آج بکری نے دودھ کم دیا ہے اور پورا ہمیں دینا ہے, تو ایسے تھوڑا پانی ملا دے اس کے اندر. تو بیٹی بولی ابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پانی ملانے سے منع فرمایا ہے, حضرت نے تو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. تو حضرت نے تو یہ حکم دے رکھا ہے, اب یہ تو ہمارے ذمہ حضرت کا ماننا, حکم ماننا ضروری ہے. تو باپ کیا کہتا ہے کہ حضرت عمر کے یہاں موجود ہیں کیا, دیکھ رہے ہیں کیا وہ؟ تو حضرت عمر بات سن رہے. بیٹے نے کہا ابا حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ حضرت عمر نے اللہ کے تو حکم ہمیں بتایا ہے. تو حضرت عمر تو اگرچہ نہیں ہے مگر ان کے پروردگار تو ہم موجود ہیں, وہ بھی تو سن رہے ہیں, وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سر و خون بڑھ گیا, خوشی کے مارے کھل اٹھے کہ کیسی پارسا لڑکی ہے یہ. گئے اور دوسرے دن ہی اپنے بیٹے کا رشتہ حضرت کو دے دیا, حضرت لڑکی کے بعد بھیج دیا کہ بھائی میں اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کرنا چاہتا ہوں. ایسی عابدہ زاہدہ اور مخلصہ کہاں ملے گی؟ ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے, جیسی ماں ویسے ہی بیٹا. یہ ہے بھائی. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ کسی گناہ کا حکم دیں گے تو وہ کہنا ماننا جائز نہیں ہے, چاہے ماں کا ہے چاہے باپ کا ہے. مگر جیسے کہ کہنا ماننا جائز, ایسی گستاخی بھی جائز نہیں. یہ نہیں کہ آپ غصے میں ان کو ڈانٹیں, تنبیہ کریں, ماریں پیٹیں یا برا بلا کہیں. توبہ توبہ, مسلمان ماں باپ تو بہت دور کی بات ہے. کافروں کے ساتھ بھی قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وقل لهما قولا کریما, کہ کافر بھی اگر ماں باپ ہو تو ان کو بھی ادب تہذیب سے بولو, بدتمیزی ان کی بھی نہ کرو. تو بھائی ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے, اس لیے ماں باپ کی نافرمانی بھی جائز, ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت بھی جائز نہیں, لیکن جائز اور مباح کاموں میں ان کی فرما برداری ضروری ہے. اور جو دین کی باتیں بتائیں اور دین کی باتیں کرنے کے لیے کہیں اس میں بھی ان کی اطاعت ضروری ہے, اور ان کی عزت, ان کا احترام, ان کا ادب ضروری ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا